کٹھن بون نماز جائز اگر قمیض آسہِ کٹھن بون نماز جائز 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 ٹوپہِ بغیر نماز جائز ٹوپ دِتھ گو افضل افضل تو افضل ترین امام اگر ٹوپہِ بغیر پڑِ یسن تم زیادہ چھ ونان ناصر الدین البانی لیکھت سا مکروہ نماز میرے پاس فتویٰ موجود ہے ناصر الدین البانی دور حاضر محدث جلیل سہ لکھن سہ نماز سہ گئی مکروہ اگر فرض نماز امام کر امامت ٹوپہِ بغیر کن سات آسہ چل مگر مستقل بی پتہ ات ونان فارسیس اندر اخ محاورہ دزدے عجب دلیرس چراغ بکف دارت ژورا تیوت دید جہن امس اتس ژونگ دزن اخ گو دپے عاصم نہ چلے حظ کن سات بیاکھ دپے امک چھن کانٛہہ ضرورتھٕے یہ انتہائی دیوالیہ پن ام پتہ نمو مے اک دہ کلکولیشن ورمس خطبس اندر زی نماز فرض گھن پتہ انتقالس تائیں 2,67,000 کن کیا فرض نماز حضرت رسول کریم صحیح یہ کلکولیشن کی 2 لچھ ہر کوتا 2-3 لچھ ڈاے تمن ییژن نمازن سفرس اندر اخ نماز پرمز ٹوپہِ بغیر رسول کریم سہ کیاز پورک سترا یل کن جائے نماز پڑھو مودانس اندر اتن آس بت ٹھور کی پن ٹوپ ووجک یہ تھوک بچ ستر بدل یم دوست نیبرمین ملکن گمت خاص کر سعودیہ تت مسجدن اندر تکون سائزک ہچو آسان ات پٲٹھۍ بنائت تاکہ یل کانٛہہ دویم جماعت تریم جماعت پڑھنی کانٛہہ انفرادی نماز پڑھ سہ تھوِ برونٹھ ات ونان سترا ام سات سفرس اندر سترا اوس نہٕ کہین پنن کلائی شریف وولک یہ تھوک سترا بدل یہ گئی اخ نماز بی حج کن تمن 3 دہن تک ویسے تہ اعلان احرامس اندر ہیکو نہ ٹوپ گنڈت کی لہذا امام سانہ مسجد اندر تہ آخرن اک دہ 2-4 ؤری برونٹ ووتمت مے نش یل مسئلہ آو تمو یل سمجھ مے دپ تمن کہین پہ دیو نسبت نماز دویمہ دہ پہ دن اگو کن سات آس بیاکھ گو زانت تو مانت نسا یہ ضرورت تیل ون مے سہ یت جواب کہ کتن لکھت اظہار یا تہمت لگت تت لکھت پردہ کرو پردہ کو قمیض تراو کٹھن بون پڑھو نماز جائز جائز تو جائز مگر افضل ٹوپ آسن کن سات آسن چل مگر مستقل طور بیک نادانن یہ بیس جائے ونمت یہ ہسا بدت تمس پہ تک توبہ کرن تہ ونس لہذا یہ ات متعلق گزارش نمبر 3 خلفائی راشدین ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی 1,70,000 صحابہ تھایو دلیل کم کر امامت ٹوپہِ بغیر کم کر امامت ام پت تابعین تبع تابعین تھیو اتھی پکیو وادی اندر 150 ؤری پہ وچھو تاریخ سید حسین شاہ پہ مولانا انور شپیانی پہ مولانا عبدالغنی شپیانی حافظ غلام نبی مبارکی مولانا محمد نور الدین عبدالرحمان نوری عبدالرشید طاہری صوفی احمد مسلم پروفیسر رمضان بڑی بڑی علام یمو من دین میں اخ مثال کام مدنی مکی عجمی عربی کاشر بے کن جائے ہوں یمو کیا کر زا امامت ٹوپہِ بغیر کوئی نہیں دکھا سکتا اور قیامت تک نہیں دکھا سکتا کن سات آسن بچ تمیک قائل نماز جائز بہ گو زانت مانت برابر کہیں گھر پڑھ نماز یہ سہ سمجھے یہ سا امیک لباس اگر یہ نمو خضو زینتکم عند کل مسجد قرآن مجید کا آیا مسجدن اندر کرو زینت لباسس اندر تمام مفسرین ابھی آئی کس شرحس اندر لکھمت کلک پردہ تہ لہذا اگر کنس عزیز غلط فہمی سہ کر غلط فہمی دور آیت کر توبہ رب دین پزس پہ عمل کرنے توفیق
قاری صاحب کیا ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ٹوپی یا بغیر کچھ سر پہ رکھے نماز پڑھی ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، نبوت کی پوری زندگی میں کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ مولویوں سے حدیث لے آؤ، اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ وہ دکھانا، تو پھر میں یہ دکھاؤں۔ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے حوالے سے جس صحابی نے بھی آپ کی نماز کو بیان کیا، وہ سر کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو بیان نہیں کرتا۔ نہ اس نے یہ بیان کیا کہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ پگڑی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ رومال تھا، نہ یہ بیان کیا کہ ننگا سر تھا۔ وہ سر کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو وسعت دے، یعنی تم مالدار بن جاؤ، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اگر اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ تنگی کرے تو 1 کپڑے میں، وسعت دے تو 2 کپڑوں میں۔ اب جیسے ایک شلوار اور ایک قمیض ہے، 2 کپڑے ہو گئے۔ وسعت کے زمانے میں 2 کپڑے ہو گئے۔ ٹوپی تیسرا کپڑا ہے، اس کا ذکر نہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قمیض بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ اتار کے رکھ دیا۔ جو نیچے کی تہبند تھی اس کو اس طرح باندھا کہ جو ادھر والا پلو ہے اس کندھے پہ ڈالا، اور جو ادھر والا پلو ہے وہ اس کندھے پہ ڈالا، اور گردن کے پیچھے گیٹ لگا دی۔ نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا، ان کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تیرے پاس کپڑا بھی ہے اور پھر بھی تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت جابر نے بڑے غصے سے کہا، لِجُرَانِي مِثْلُكَ أَحْمَقٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تیرے جیسے احمق کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، غالباً فجر کی نماز تھی۔ بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ مصلی پہ آ گئے۔ جب تکبیر ختم ہو گئی لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا رکو، لوگ کھڑے رہے، آپ گھر چلے گئے، نہا کے آئے۔ اور جب نہا کے آئے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ اپنی کھڑکی سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں سے آپ اندر مسجد میں داخل ہوئے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو، جیسے ہاتھوں سے لوگ کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کی جگہ انگلیوں سے کام لیتے ہوئے ہاتھوں سے آپ بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب جب آپ نہا کے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ٹوپی، رومال، پگڑی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس میں بھی آگے نماز کا ذکر نہیں ہے۔ جو کھڑکی سے مصلی تک راستہ ہے، اس راستے میں آپ کا سر ننگا ہے اور بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے ہیں ہاتھوں سے۔